باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات علیہ جو بندہ اپنے اندر جتنا ولایت علی کا حصہ محسوس کرتا ہے کوشش کر کے اتنی بلند آواز سے صلوات تلاوت کریں۔ محمد والے محمد صلوات بڑا خوبصورت تھا حسین کا اکبر، بہت خوبصورت، اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ 18 سال کی زندگی ہونے تک کوئی رات ایسی نہیں جب حسین نماز کے لیے اٹھے ہوں اور اکبر کی زیارت کے لیے نہ گئے ہوں۔ آواز یقیناً ہر بندے تک آ رہی ہے، فضائل کی رات ہی نہیں، ترل منت کی رات ہی نہیں، موضوع بھی نہیں۔ میں بندوں سے گزارش کرتا ہوں توجہ کرو، گریہ کرو، ہائے کرو، حسب معمول، حسب روایت، حسب عادت۔ ایک فرمان پڑھ کے میں آج کی نوکری کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک پیغام ہے آپ سب کے لیے، اکبر کی ماں کا۔ ہر سال پڑھتا ہوں، اس سال کی ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد جتنی دیر آپ سنیں گے میں اتنی دیر پڑھوں گا، جیسے آپ سنیں گے ویسے۔ بی بی فرماتی ہیں دنیا میں جب بھی کہیں بھی کوئی بھی میرے اکبر کے مصائب پڑھ رہا ہوں میں خود پردے میں تشریف لاتی ہوں، آ کے مصائب سنتی ہوں۔ مصائب سنتے ہوئے میری نظریں رہتی ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے ماتمیوں کی آنکھوں میں۔ آخر تک میری آواز جاری رہتی، میں مجلس میں خود تشریف لاتی ہوں، مصائب سنتے سنتے میں دیکھتی ہوں مومنین کی بھینات ہوتی چہرے، اور بی بی فرماتی جو میرے اکبر کا مصائب سن کے نہ روئے میں اس کا نام لے کے کہتی ہوں تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں تھا، تو نے میرے اکبر کو دیکھا ہوتا تو اس کا دکھ سن کے بے نیازی نہ کرتا۔ ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گی کتنا خوبصورت ہے میرا مولا حسین کا اکبر۔ میں نے جو اپنے ناقص علم سے حاصل کی ہے، اگر آپ میں سے کسی کے پاس سے سیاگی کی بات ہو میں اس کا ممنون ہوں اندر سے۔ جب کبھی مدینہ میں میرا بادشاہ علی اکبر بازار میں نکلتا تھا، دائیں شانے کے ساتھ عباس، بائیں کے ساتھ سجاد، پیچھے قاسم، اون محمد، محمد حنفیہ، بنی ہاشم کے جوان، کہاں تک میری بات پہنچے اور مجھے یقین ہو کہ بادشاہ علی اکبر کے ماتمی بیٹھے اس رنگ میں حسین کا اکبر جب بھائیجن گھر سے نکلتا نا بابا جی بازار میں جو لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوتے تھے، دکاندار اپنی دکان پہ سامان
لینے والوں کو کہتے تھے پیسے اٹھا کے آگے جاؤ، اس نے کوئی روز باہر آنا ہے۔ اور میں صدقے جاؤں، میں قربان ہو جاؤں، پھر کبھی آنا کسی اور جگہ سے جا کے سامان لو۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے حسین کا اکبر باہر آیا ہے۔ اور جتنا خوبصورت تھا نا اتنی مشکل سے امت نے زین سے اتارا ہے۔ موضوع بھی اوکھا تو رات بھی اوکھی۔ یہ دو پہاڑ ہیں، ایک شب عاشور اور اوپر سے موضوع حسین کا اکبر۔ سچی مچی یہ کربلا والوں کی کوئی کریمی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے زندہ گھر چلے جاتے ہیں، اور نہ شب عاشور اکبر پڑھا جائے، نہ پڑھنے والا بچے، نہ سننے والا بچے۔ لیکن یہ کوئی ایک دن کا رونا نہیں ہمارا، جب سے پیدا ہوئے ہم رو رہے ہیں، زندگی گزر گئی روتے روتے، جب تک زندہ ہے تب تک رونا۔ یہ رونا ہمارا اسی دن ختم ہوگا جس دن ہمارا قائم ظہور کرے گا، ایک ایک سے پوچھے گا مجھے بتاؤ میرے اکبر کا قصور کیا تھا۔ ایسے خوبصورت بچے، ایسے خوبصورت جوان، ایسے خوبصورت مارے جاتے ہیں۔ بات ہر بندے کی توجہ ہو گئی، میں صاحب شروع کرتا ہوں جتنا آپ سنتے ہیں۔ 3 مقامات پہ علماء تشیع کی طرف سے 3 موضوعات پڑھنا سختی سے منع ہے۔ اگر کوئی نہ چاہتے ہوئے یا لا علم میں شروع ہی کر لے اسے حضور ٹوک دیا جاتا ہے، بیچ مجلس میں ٹوک دیا جاتا ہے، آپ اس جگہ پہ یہ موضوع نہیں پڑھ سکتے۔ کتنی تعداد ہے؟ انشاءاللہ کوئی بات بھی نہ ہو جن میری گل سمجھ آوے تو دہائی منہ سے نہ نکلے۔ پہلا مقام ہے نجف علی بادشاہ کا حرم، جہاں منع ہے کوئی زینب کی قید نہ پڑھے۔ شب عاشور ہو گئی ہے، سختی سے منع ہے کوئی دنیا کا ذاکر یہاں کے علی کی بیٹی کی قید نہ پڑھے، کوئی علیہ کا بازار نہ پڑھے۔ کتھے تئی ماتمی ہائے کرو۔ دوسرا مقام ہے کربلا غازی کا حرم، جہاں منع ہے کوئی سکینہ کے تماچے نہ پڑھے۔ یا سیدہ میری مدد کرنا، یا عباس منع ہے کوئی حسین کی بیٹی کی پیاس نہ پڑھے۔ خدا میں خواستہ کسی کا ہاتھ سینے بتا سکے میں اس کی طرف سے پہلے معطوف کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا پہلا علی بادشاہ کا حرم کیا منع ہے کوئی عالیہ کی قید اور بازار نہ پڑھے۔ دوسرا مقام ہے کربلا میں بادشاہ عباس کا حرم۔ کچھ تئی ظاہر بیٹھے ہو یار، ممکن ہی نہیں اتنے بڑے مجمع میں بلائے نہ بیٹھا ہو۔ تائید کیجئے گا میری، اگر کوئی بندہ محرم آپ تو 2 سال پہلے کر کے آئے ہیں، پڑھ جو کو عاشورہ کر کے آئے، میری تائید کرے۔ تیسرا مقام ہے حسین کا حرم، جہاں منع ہے کوئی اکبر کی برچھی نہ پڑھے۔ یا سیدہ میں قربان، اتنی سونی آئے تھوڑے جلاوہ کون کر سکتا ہے جیڑے اپنا سارا کو چھوڑ چھاڑ کے حسین دے اکبر نے روڑائے بیٹھے ہو۔ منع ہے، نہیں پڑھنے دیتا کوئی حسین کیا، اکبر نہیں پڑھنے دیتا۔ پہلے 2 سے ہمارے موضوع کا تعلق نہیں، اس لیے میں اس پر بات نہیں کرتا۔ کیوں منع، کب منع اور کیسے منع؟ علامہ سید مہدی بحر العلوم، پتہ نہیں کیا درد ہے اس روایت کے اندر۔ مجھے لگتا ہے میں سیدزادہ یہ روایت اکبر پڑھتا ہوا نہ پڑھوں تو شاید میرا مصائب کا مضمون مکمل نہیں ہوتا۔ وہی کربلا، وہی درد، وہی مصائب، نہ ہمارے ہاتھ چھکے، نہ ہمارے سینے چھکے، نہ ہماری آنکھوں سے آنسو خشک ہوئے۔ مہدی بحر العلوم سیدزادہ یہ وہ خوش نصیب عالم دین ہے
اس نے بھائی جان 25 عشر حسین کی قبر پہ پڑے ہیں. اتنا خوش قسمت. خود روایت کرتا کہتا میں 25 عشرہ پڑھ رہا تھا ایک مجلس سے خطاب کرنے کے لیے. میں حسین بادشاہ کے حرم میں داخل ہوں. یا اس علاقے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے سروں پہ چھوٹے چھوٹے کالے برقے حرم کے عین سینٹر میں آ کے انہوں نے یوں مجھے گھیرے میں لیا. ایک بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے. ہاتھ باندھ کے کہتی مہدی ممبر پہ جا رہا ہے. میں نے کہا جی بیٹا. انہوں نے کہا جی آج ہمارا دل کر رہا ہے ہم مجھے کوئی فرمائش کرے. میں نے کہا بیٹا حکم. وہ بچی آہستہ سے کہتی ہمارا دل کر رہا ہے آج تو ہمیں حسین کا اکبر سنا. یا کی درد اس نام دے بچے میں نہ لے آئے تو میں نے آئے کر دیتی. میں نے ابھی کو بات کی ہے جی آگے یہ یہاں کربلا ہو نا تو تبھی ہوتا ویسے نہیں ہوتا. جب تک اکبر کی ماں نہ چاہیے ایسے ہائے ہوتی نہیں ہے. ہمارا دل کر رہا ہے آج کہ آج نہ تو ہمیں حسین کا اکبر سنا. کہتا میں نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا میرا بیٹا جگہ بڑی نازک ہے موضوع بڑا سخت ہے. جگہ بہت حساس ہے اور موضوع انتہائی مسائل والا ہے. کہتا میں نے بچی کو جیسے ہی منع کیا بچی رونے لگی. روتے روتے سر جھکا کے آہستہ سے کہتی مہدی سنا دے تیری مہربانی نہ سنائے تیری مرضی ورنہ تجھے واسطہ اس کا ہے جس کے حرم میں تو کھڑا ہوا ہے. آئے میں قربان ہو جاواں اور میں قربان ہو جاواں تو اڈے سنا ہائے کروں تو خدا دی قسم قربان ہو جاواں. سنا دے گا تو تیری مہربانی نہ بھی سنائے تو تیری مرضی ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن واسطہ تجھے اس کا ہے جس حسین کے حرم میں تو کھڑا ہے. کہتا بچیوں نے واسطہ اتنا بڑا دیا. میں نے کہا بیٹو میری بچی یہ واسطہ مجھ سے رد کرنے کا حوصلہ نہیں. چلو اوکھے دبا میں سوکھے مدن اکبر سنانا جی. کہتا میں بچیوں سے وعدہ کر کے ممبر پہ چلا گیا. مہدی کہتا میں نے اکبر جا کے شروع کیا. میں نے اکبر کے فضائل پڑھے. مجھے لگ رہا تھا کہ مجلس زمین پہ نہیں کہیں جنت میں کہیں عرش پہ ہو رہی ہے. کہتا مصائب تمام ہوا. میں نے میں فضائل تمام ہوا. میں نے کہاں تک ماتمیوں کے ہاتھ اٹھے اور مجھے اٹھتا ہوا ہاتھ یوں سینے پہ آتا دکھائی دے. کہتا میں نے فضائل تمام کر کے جو ہی مصائب شروع کیا آغاز مصائب سے ہی مجلس میں گریے کا رنگ کوئی انوکھا تھا. میری زندگی کی یادگار مجلس ہو رہی تھی. کہتا مصائب پڑھتے پڑھتے میرے منہ سے نکل گیا اکبر کے سینے میں برچھی لگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں قربان ہو جاؤں بھائی. مصائب پڑھتے پڑھتے کہتا میرے منہ سے نکل گیا اکبر کے سینے میں برچھی لگی. کہتا اکبر اور برچھی کا لفظ آیا. ابھی میں نے آگے پتہ نہیں کیا کہنا تھا. یہ قبر حسین کا مجاور دوڑتا ہوا مجمع کے بیچ میں آیا. یوں اشارہ کر کے کہتا مہدی ممبر سے نیچے اتر. کہتا میں نے ہاتھ باندھ کے میں نے کہا سرکار کوئی غلطی ہو گئی کوئی بات میرے منہ سے غلط نکل گئی ہے. اس نے کہا تو نے ٹھیک پڑھا یا غلط یہ مجھے نہیں پتا لیکن جب سے تو نے اکبر اور برچھی پڑھا ہے نا ممبر چھوڑ کے دیکھ تب سے حسین کی قبر پھٹ گئی ہے. تازہ خون بل بل کے باہر آ رہا ہے. مستورات کی طرف سے کوئی بی بی ہے جو کہتی ہے لوگوں میرا اکبر کوئی برچھی ہو گیا. شاباش. اے دعائے اکبر دی دادی تم دنیا دے کسے کام میں چاہائے نہ کرنا. میں نے 3 جگہ آج یہ روایت پڑھی. یہاں سے میں نے آگے جانے کا حوصلہ ہی نہیں کیا. بندے برداشت ہی نہیں کیتا تو انہوں میرا دل لیا جی میں پوری سنا. آجی کہتے مجلس کا رنگ بدل گیا. ماتمی اٹھ کے ماتم کرنے لگ گئے. کسی نے ٹکر ماری کسی کا سر پھٹ گیا کسی کا منہ پھٹ گیا. میری مجلس وہیں کی وہیں رہ گئی. میں نے ممبر چھوڑا میں گھر آ گیا. آدھی رات کا وقت تھا. میرے دروازے پہ دستک ہوئی. کہتا میں نے جا کے آدھی رات کو دروازہ کھولا. آدھی رات کے اندھیرے میں میں نے کہا کون ہے میرے دروازے پہ. کہتا ہے کہ انتہائی تھکی ہوئی اور زخمی آواز آئی مہدی میں
ایمان وہی ہے۔ میں تیرے رسول کی بڑی زخمی نہیں چاہتا، کہتا رسول کی بیٹی کا لفظ آیا، میں نے منہ دوسری طرف پھیرا، میں نے کہا بی بی حسین کی اماں مجھ جیسے حقیر بندے کے دروازے پر، بی بی خیریت؟ کہتا بی بی نے رونا شروع کیا، آج سے فرماتی ہے آج تو نے میرے بیٹے کی قبر پہ اکبر پڑھا ہے؟ نہیں، ہر بندے نہیں سنے، آدھی آج تو نے حسین کے روضے پہ اکبر پڑھ کے آیا ہے؟ کہتا جی بی بی میں نے حسین کا اکبر شروع کیا ہے لیکن لوگوں نے مجھے مکمل کرنے نہیں دیا۔ بی بی خیریت؟ کوئی گستاخی ہو گئی؟ میں نے آپ کے پوتے کے دکھ میں کوئی لفظ آگے پیچھے کر دیا، کوئی غلط لفظ مجھ سے ادا ہو گیا ہے؟ کہتا رونا شروع کیا محمد کی بیٹی نے، بی بی رو کے فرماتی نہیں مہدی پڑھا تو نے بالکل ٹھیک ہے، جتنا پڑھا ہے نا پڑھا تو نے ٹھیک ہے، لیکن تو پڑھ کے آ کے آرام سے سو رہا ہے نا، جب سے تو پرچی پڑھ کے آیا ہے تب سے جنت میں نہ حسین کو چین ہے نہ میری زینب کو چین ہے، دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے اس وقت سے رو رہے ہیں۔ زینب کہتی میں نے بڑی مشکل سے پالا تھا، حسین کہتا میں نے اٹھایا بڑی مشکل سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹائم کا مسئلہ تو نہیں نا جی؟ ہاں میں تسلی سے تو پڑھ کے بڑے آرام سے آگے سو رہے ہیں۔ اس وقت سے نہ میری بیٹی کو چین ہے نہ میرے غریب کو چین ہے، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئے جا رہے ہیں۔ ہر بندہ ذہنی طور پہ آ گیا اکبر کے غم میں ماتم کرنے کے مزاج میں۔ کل جو دن چڑھنے والا ہے تاریخ امکان کا کوئی ایسا دن نہیں جس ایک دن میں کسی نبی کا اتنا نقصان ہوا ہو جتنا کل علی کی بیٹیوں کا ہوا ہے۔ بڑے بڑے نبیوں نے بھی نقصان دیکھے لیکن جو علی کے گھر کا کل نقصان ہوگا نا صبح، کیا معجزہ ہے یار؟ کیا آپ میں سے کوئی بندہ ہے جی جن لگتا ہوگا کہ آج تو 1400 سال پہلے کو 10 محرم دی رات آئی تے گزر گئی اور ہمیں لگ رہا ہے آج شاید آج صبح حسین نے شہید ہو جانا ہے، صبح اکبر نے چلے جانا ہے، صبح صدر کو تیر لگ جائے گا، صبح غازی کے بازو قلم ہو جائیں گے، صبح حسین پہ 13 ضربے چل جائیں گی۔ ایک کرم میں علی دی بیٹیاں بھی تھوڑے تھے کہ آپ نے کربلا کو اپنے اندر اتنا زندہ رکھا ہو۔ کربلا میں جتنے شہید ہیں، میں نے بات شروع کی، میں نے کہا بہت پیارا بڑا خوبصورت تھا حسین۔ لفظ نہیں ہے میرے پاس کیونکہ لفظ بہرحال اس گھر کی کوئی صفت بیان نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ہمیں سہارا لینا ہے۔ جتنے شہید ہیں نا کربلا کے میدان میں، کوئی شہید ایسا نہیں جسے حسین نے 3 مرتبہ سے زیادہ بھیج کے واپس بلایا۔ کسی سنے میں کیا بھیجا واپس بلایا، بھیجا واپس بلایا، پھر جب تیسری دفعہ بھیجا ہے نا تو پھر نہیں بلایا، جب تیسری دفعہ بھیجا ہے نا پھر نہیں بلایا۔ کیڑے کیڑے لفظ دا ماتم کریے سی۔ ایک شہید ہے حسین کا اکبر جسے غریب نے 36 مرتبہ بھیجا ہے۔ میرے خیال جوانہ میں اس گل دا احساس نہیں، جن کے گھر اولاد ہے نہیں انہوں نے اس گل دا اندازہ ہو گیا ہونا ہے۔ 36 مرتبہ بھیجا، 36 مرتبہ۔ کبھی اکبر مجھے داڑھی تو چومنے دے، اکبر مجھے گردن چومنے دے، اکبر مجھے پیشانی کا بوسہ دینے دے، اکبر مجھے سینے پہ پیار کرنے دے۔ 36ویں دفعہ جب حسین نے اکبر کو واپس بلایا نا یوں بلا تشبیہ، بابا کے آگے ہاتھ باندھ کے اکبر فرماتے بابا میرے مقدر میں شہادت کوئی نہیں، بابا حکم کرے میں میدان نہیں جاتا، اگر میرے جانے سے بابا آپ روتے ہیں آپ سے نہیں رہا جاتا، آپ حکم فرمائے بابا، حکم کی تعمیل میں نہیں جاتا۔ حسین آئے پھر بزرگاں سے جملہ ہے بابا میں نہیں جاتا، حسین فرماتے نہیں میرا بیٹا اکبر یہ بات نہیں ہے،
تیرے بغیر تجھے پتہ ہے نا میری کربلا مکمل نہیں. مجھے خاک شفا بنانی ہے, اس کے لیے تیرا خون ضروری ہے. تیرا خون مجھے خاک شفا بنانے کے لیے چاہیے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تو میدان نہ جائے. لوح محفوظ پہ جہاں 72 کی فہرست بنی ہے انہوں نے بہت بڑا کر کے بیٹا تیرا نام لکھا ہے, تمہیں میدان جانا ہے. پھر بابا مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ حسین فرماتے ہیں بیٹا تجھے ایسے سمجھ نہیں آئے گی, تیرا ہوتا کوئی اکبر جیسا بیٹا اور تو ہوتا حسین جیسا بوڑھا باپ. بیٹا تجھ سے مانگتا موت کی اجازت, سامنے ہوتا 9 لاکھ کمینہ دشمن. پھر اکبر میں تجھے پوچھتا جب اکبر جیسے بیٹے کو موت کی طرف بھیجیں تو بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ بابا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تمہید ختم, مسائل اب جاؤں یہ رہنے فرماتے نہیں اکبر جاؤ. ایک لفظ ہے میں نے اللہ کرے سمجھا دیا. بابا کیا حکم ہے؟ رہوں یا جاؤں؟ فرماتے نہیں میرا بیٹا جا. فرماتے نہیں بابا ایسے اب باپ بن کے نہیں امام بن کے وعدہ کرو, جاؤں تو واپس نہیں بلاؤ گے. میں اسماعیل پڑھے میں حاجرہ دا پتر پڑھتا پھر باپ بن کے نہیں امام حجت بن کے وعدہ کرے. اب جب جاؤں گا تو آپ واپس نہیں بلائیں گے. اب مجھے نہیں پتا حسین نے کیسے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں نہیں بلاؤں گا. جا نہیں بلاؤں گا, نہیں بلاؤں گا, نہیں بلاؤں گا. بیٹھ کے اکبر زین پہ حسین حسرت سے کھڑے دیکھ رہے. اکبر نے پیر رکابوں میں ڈالے, حسین حسرت سے دیکھ رہے. اکبر نے گھوڑے کی لگامیں پکڑی, حسین وہیں کھڑے دیکھ رہے. اکبر نے گھوڑے کو ایک ریڑھ لگائی, حسین حسرت سے کھڑے دیکھ رہے. اکبر کے گھوڑے کا پہلا قدم چلا, پیچھے سے حسین کا پہلا قدم اٹھا. اکبر کے گھوڑے کا قدم چلا, پیچھے سے حسین کے قدم چلے. اکبر نے گھوڑے کو تھوڑا چلایا, پیچھے سے حسین کے قدم چلنا شروع ہوئے. اکبر کے گھوڑے نے تھوڑی رفتار پکڑی, پیچھے سے حسین کے قدموں نے رفتار پکڑی. اکبر نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا, پیچھے سے حسین نے دوڑنا شروع کیا. اب جو بندے سر چھکا کے بیٹھے سر اٹھا. مجھے نہیں پتا مجھے بات کرنے کے پہلے ترلا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اکبر نے گھوڑے کو سر پر دوڑانا شروع کیا. حسین نے اپنا امامہ اتارا, امامہ اتار کے اپنی کمر کے گرد باندھا. آگے آگے اکبر جانا تھا, پیچھے پیچھے 57 سال کا بوڑھا باپ جانا تھا. اس خلاف کی قسم ہے لاہور والوں مجھے نہیں پتا اکبر کے پیچھے دوڑتے ہوئے کتنی دفعہ زہرا کا بیٹا منہ کے بل نہیں آ رہا جسے بات مجھ سے کیا بات کروں میں پتہ نہیں. اکبر کے پیچھے جاتے ہوئے 18 سال کے بیٹے کے پیچھے جاتے ہوئے 57 سال کا باپ کتنی دفعہ زمین پہ گرا. اکبر کے سامنے ایک کالے برقعے والی بی بی آ گئی جس کا ہاتھ پہلو پہ تھا. کہہ رہی تھی اکبر اور پیچھے مڑ کے دیکھ میرا حسین مر جائے گا جیسے تجھے وہ جیسے تو اسے پیارا ہے نا ویسے مجھے حسین پیارا ہے. میں نے بڑی مشکل سے حسین کو پالا تھا. اس کا تو ایک بار ٹوٹ جاتا تھا میں سارا دن روتی رہتی تھی. مڑ کے دیکھ اکبر. اکبر نے گھوڑا روکا, مڑ کے پیچھے دیکھا, جنت کا سردار کھڑا تھا اور سر سے پاؤں تک خاک لگی ہوئی تھی. میں نے کہا جنت کا مالک کھڑا ہوا تھا. بالوں میں کربلا کی مٹی, داڑھی میں کربلا کی خاک, لباس میں کربلا کی مٹی. 5-6 سال سے میں 2-4 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن شب عاشور میں نے کہا موضوع اتنا سخت ہے کہ ماحول اجازت نہیں دیتا. کدی میری ہمت مک جاتی. اج میں گل کرنی ہے ترلا میرے واسطے دعا کرے جب میری ہمت ہی باقی رہے. میں تواڈے واسطے کراں گا انشاءاللہ تسی سنتے رہو. اکبر زین سے اترے, ہاتھ بند. بابا میں آپ سے پوچھ کے نہیں آیا,
बाबा आपने खुद कहा था चला जा, मैं आपकी इजाजत के बाद आया हूँ। अकबर फरमाते बेटा वो जिसने वादा किया था ना वो इमाम था, जो आया है वो बूढ़ा बाप है। जहाँ मेरा बच्चा मैं इमाम हूँ, हुज्जत हूँ, वहाँ मैं अकबर जैसे बेटे का बाप भी तो हूँ। मुझे आज तक अंदाजा नहीं हो सका अजल के कितना मलिक साहब इस अगले लफ्ज़ के अंदर दर्द है। चलो मैं मीज़ान थोड़ी हाई में बढ़ाना, जितनी थोड़ी हाई होगी मैंने अंदाजा हो जाएगा इतना दर्द है। इंसाफ करे जी। अच्छा बाबा फिर मैं ना जाऊँ? नहीं मेरा बेटा अकबर तू जा, अब वादा हो गया, न तेरे पीछे इमाम आएगा न तेरे पीछे बाप आएगा, जा अल्लाह के हवाले। लेकिन बूढ़े बाप की एक मिन्नत है, पूरी करता है? बाबा हुक्म फरमाए, मिन्नत का है, हुक्म नहीं है, मिन्नत है, आखिरी ख्वाहिश है, पूरी करोगे? बाबा तामील होगी, जान ना करे। फरमाते आप बैठ जा, वादा हो गया मैं तेरे पीछे नहीं आऊँगा, तू मैदान जा, मैं वादा होगा नहीं। घोड़े पे बैठ के मिन्नत है बूढ़े बाप की, जब घोड़ा चलाने लगे ना तो मेरा बेटा घोड़े का मुंह रखना फौज की तरफ, अपना मुंह रखना मेरी तरफ। जब तक अकबर तू फौज में गुम नहीं हो जाता ना, मैं दूर से खड़ा तेरा चेहरा देखता रहूंगा। फिर पता नहीं मुझे तू किस रंग में देखना नसीब हो, पता नहीं तेरा सर तन पे देखने को मिले, पता नहीं लोहे के मेला पे देखने को। शाबाश शाबाश, आराम आराम से इसलिए आया हूँ ताकि मैं तो साड़ी आँख किया तामील होगा। अकबर बैठे सीन पे, हुसैन चले गए खैमे की तरफ, अकबर मैदान चले गए, हुसैन खैमे चले गए। जाके अकबर ने जंग करना शुरू की, अकबर ने जंग करना शुरू की। इतना जबरदस्त हमला किया, जो कूफा वाले थे उन्होंने कूफे के रास्ते देखे, जो शाम से आए थे सामान छोड़ के भागना शुरू किया। इब्न साद में गैरत ने कहा ये एक वक्त में मोहम्मद भी है, अली भी है, ये अली अकबर है, शबी है, मोहम्मद है, गाजी का शागिर्द है, हुसैन का बेटा है, अबू तालिब का लहू है। एक एक करके तो ये लश्कर के लश्कर को मार देगा, ऐसे नहीं झोलिए भाई मातमिया का नौकर बन के थोड़े के ये जितना कोई गिरिया पा देना कि माँ अकबर की तुम सारी रात दुआ कर दी रहो, ऐसे नहीं उतरेगा, ये तो लश्कर के लश्कर मार देगा। इब्न साद हरामजादे ने 9 लाख में से 2 बंदे निकाले, 9 लाख में से 2 बंदों का इंतखाब किया। मैं नालवा शिया मारा पुत्र हाय न करे तो सवाल ही पैदा नहीं, तो मुमकिन ही नहीं। उनमें से पहला था हसीन बिन नमीर, पहला हसीन बिन नमीर, दूसरा सनान बिन अनस। सारे खोए न तुम्हें तो खुदा दी लानत होवे जी। हसीन बिन नमीर मलिक साहब, सनान बिन अनस, इन्होंने मंसूबा अकबर जंग कर, इन्होंने मंसूबा क्या बनाया? इनका धोखे से उतरेगा, ऐसे बहादुरी से लड़के नहीं हम इसे उतार सकते। एक हसीन बिन नमीर को बिला तशबीह समझाने की इन्होंने अकबर यहाँ खड़े, इन्होंने उसको वहाँ झाड़ी के पीछे छुपाया, सनान को अकबर के पीछे छुपाया। अकबर जंग कर रहे थे, या इस तरफ से एक बंदा आया, उसने कहा अकबर तू यहाँ जंग कर रहा है, पीछे देख तेरी माँ ज़ैनब के खैमे में आग लगी है। मैं मातमी अच्छी गल की थी ना यार, मुड़ के देख तेरी माँ के खैमे में आग लगी है। अकबर ने मुड़ के देखा, अकबर ने मुड़ के देखा, यहाँ से हसीन बाहर आया। इस कुत्ते ने वो लोहे की मुजरी बर्छी घुमा के अकबर के दिल पे मारी।
سیدھا صدقہ ہے اس تو کی ہے میں ان لکانا نہیں میں نے پہلے کہا میں چھپاتا رہا ہوں ہاتھ بھی نہ دل نہ لکے کوئی نہیں آج مار جائیے تو شاءاللہ پہلے میں مرا میں نے کہا پہلے اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی سینے پہ پیچھے سے حرامی نے سنان بن انس میں مارا دینا جو ریڑھ کی ہڈی کو توڑتا ہوا اکبر کے شکر سے باہر آیا اکبر نے کتاب کا نام ہے مدینہ سے مدینہ تک اکبر نے کہا بابا سامنے سے ایک تیر آیا جو اکبر کے حلق میں لگا گردن سے باہر ہو گیا اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن پہ جھکایا بابا حوصلہ حوصلہ کون سا بندہ بھی جس کی جوانی اکبر سے زیادہ قیمتی ہے مقتل کی لفظیں اس سے آگے قسم میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میرے علمدار کربلا کا نام لکھا ہوا ہے یہ غریب کی قبر میں اس کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے مدینہ سے مدینہ تک والے نے لکھا جملہ لکھا ہے موقع گئی میرے لئے حدیث کرتے اس نے لکھا اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے کی زین پہ جھکایا حلق میں تیر تھا سینے میں برچھی تھی کمر میں نیزہ تھا اکبر نے اپنے آپ کو زین پہ جھکایا ہوا تھا جدھر سے اکبر گزرتا جاتا تھا حرامی تلواریں اکبر کے جسم پہ مارتے جاتے اکبر کا گوشت کٹ کٹ کے نیچے گرتا جاتا تھا اکبر کی بوٹیاں اکبر کا گوشت کٹ کٹ کے گرتا جاتا تھا حسین کہتے تھے اکبر اور مجھے نظر کچھ نہیں کوئی نہیں مرتا کوئی نہیں مرتا قطعو جسمو ایربن ایربن ایک بندہ عربی جاننے والا قطعو جسمو ایربن قطعو یعنی کاٹ دیا جسمو اس کا جسم ایربن ایربن ٹھیک رہا میرے کو لفظی کوئی نہیں کبھی کسائی کو قیمہ کرتے دیکھا ہے جب وہ قیمہ کرتا اور جیسے گوشت اڑتا ہے نا اسے عربی میں کہتے ہیں ایربن ایربن کہتے جب تلواریں چل رہی تھی اکبر کا گوشت کٹ کٹ کے ایسے مقتل میں گر رہا تھا اکبر کے قاتل ہنس رہے تھے حسین کہہ رہا تھا لوگوں اور میرا اکبر دیکھا کسی نے
کی میت پہ لے کے جاتے اور پھر اسے زیادہ دیر وہاں رکنے نہیں دیتے. بیٹا تو مر گیا ہے, کہیں یہ بھی ساتھ نہ مر جائے, یہ بوڑھا باپ ہے, کہیں یہ ساتھ نہ مر جائے. میں نے کہا علامہ فرماتے ہیں حسین بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا نا کہ کسی کو پتہ ہے میرا اکبر کدھر اترا ہے, اور تو بندہ میں نے یار بات بھی پوچھا تو صحیح, یہ تو حسین کو پوچھے ہے, میرے کو کسے دسے ہے, مجھے غازی کے کٹے بازوؤں کی قسم ہے حسین اکبر کا پوچھتا تھا. کوئی حرامی حسین کو تماشا مارتا تھا, کوئی تلوار مارتا تھا, کوئی حسین کو تازیانہ مارتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا, جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ کرب ریت اٹھا کے غریب کے زخموں پہ پھینکتا تھا, ہنس ہنس کے کہتا تھا اسے مارا, اس کا کوئی نہیں رہ گیا, زہرا کا لال غریب. چلو بہن نصیب ہوئے بھائی, ایک لفظ میں پڑھنا صرف ہے اور میں قربان ہو جاؤں. پڑھ لو یار, ماتمی جوان میں 1400 سال بعد میں اکبر کے 2 دکھ پڑے اور اسے مجھ سے سن کے برداشت نہیں ہو رہا. اور میرا چند گھر جا کے ایک باری سوچی تو صحیح یار, یہ تو قسمت ہے نا اکبر کی ماں کی. 1650 میل کے سفر میں اوپر نیزے پہ اکبر کا سر تھا, نیچے اکبر کی ماں چل رہی تھی. کتا حرامی کبھی اکبر کی ماں کے سامنے آ کے یہاں سے ہنستا تھا, کبھی یہاں سے ہنستا تھا, غازی کے سر کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا اسی کے آسرے پہ علی کی بیٹیاں جنگلوں میں نکل. صرف ایک لفظ اور پڑھنا, میں نہیں پڑھتا حسین اکبر کے قریب کیسے, میں نہیں پڑھتا, سارے بقایا 2 منٹ وجہ سے رہ گئے. یوں محمد کی شکل والا اکبر کربلا کی خاک پہ لچا ہوا تھا, گلے میں دیے, سینے پہ نیزہ, ایک ہاتھ یوں گرج بھی اکبر کا واجی سینے پہ تھا. بس جیسے کیسے کر کے حسین اکبر کے پاس پہنچا. اکبر کی آنکھیں بند تھی. حسین فرماتے اکبر, او بابا کی جان اکبر, او میری زینب کی ساری زندگی کی محنت اکبر, او میرے کربلا کا محمد اکبر, میری جان آنکھیں کھول کے دیکھنا, تیرا غریب بابا آیا. اکبر میری جان ایک لمحے کو آنکھیں تو کھولنا, دیکھ تیرا بابا کتنی مشکل سے آیا ہے. اکبر آنکھیں کھول کے دیکھ. اکبر کا ہاتھ سینے پہ, آنکھیں کھولی. بابا میرا سلام, کائنات مدد سکھان والا گھر, ہاتھ سینے پہ. بابا اکبر کا سلام. حسین فرماتے اکبر میرا بھی سلام, لیکن اکبر پہلے جب بھی میں تمہارے سامنے آیا ہوں میری جان تو نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے سلام کیے ہیں. آج خلاف توقع خلاف معمول ایک ہاتھ سے سلام کیوں آئے؟ اکبر کہتے بابا میرا دوسرا ہاتھ بڑا مصروف ہے, ایک ہاتھ فارغ ہے, میں نے سلام کر دیا, میرا دوسرا ہاتھ سینے پہ. اکبر کیا ہوا؟ بابا برچھی لگی پر خیال ہے جنہ ہائے نہیں لگی تھی برچھی سوڑ کے تو ہم اندازہ ہی نہیں پھرے برچھی شائع کی ہے. چلو جنہ نہیں سنی میں تو سنانا ہے. یہ 3 منہ کی برچھی ہے, یہ جو درمیان والا منہ تھا نا یہ اکبر کے جگر میں اتر چکا تھا, اور جو یہ اطراف والے 2 منہ تھے نا یہ یوں مڑے ہوئے تھے کہ یہ اکبر کی پسلیوں میں پھنسے ہوئے تھے.
اسی نہیں تھکے جے تو ساڈے قائم نے نہیں ہونا اصل نہیں تھکنا اصل ہر شے دے دینی ہے ماتم اس لفظ نہیں ختم ہو سکتا جی اچھا اکبر حسین برشی مار گیا جی بابا آنسو اکبر کے بیٹھ اکبر بیٹا برشی کی تکلیف زیادہ ہے بیٹا برشی کا سینے میں درد ہو رہا ہے نہیں بابا برشی کا درد نہیں ہے پھر رو کیوں رہا بابا برشی کا درد نہیں ایک اور درد ہے کاہے کا درد ہے میرا بیٹا فرماتے بابا اس نے برشی ماری ہے نا میں علی ہوں برشی کا کوئی درد نہیں کوئی تکلیف نہیں بابا اس نے جو برشی مار کے ایک بات کی ہے نا بابا اس نے اکبر کا کلیجہ ختم کر دیا ہے بابا اس نے میرا جگر چیر کے رکھ دیا ہے اچھا اکبر کیا کہہ کے گیا ہے بابا اس نے برشی ماری ہے مار کے توڑی ہے توڑ کے کہتا سنتا ہوں حسین بڑا صابر ہے آج تیرے سینے سے پرچھی نکالے تو اسے صابر مانوں گا اکبر جیسے بیٹے کے سینے سے حسین پرچھی کا پھل نکالے گا نا جا پھر میں مانوں گا پھر میں مانوں گا بڑا صابر اچھا اکبر تانا مار کے گیا ہے جی بابا اسی تانے کی وجہ سے ابھی تک میں تڑپ رہا ہوں مجھے چین نہیں جا رہا اچھا اکبر برچی نکالوں کیوں بابا کی طرف دیکھ کے فرماتے بابا نکالے میں کوئی حاجرہ کا بیٹا ہوں بابا نکالے میرے باپ کا نام تو ابراہیم ہے مجھے زینب نے پالا ہے ہاں میں حسین کا بیٹا بابا یار دعا یار کسی پیور ہو پتر دا یہ ٹائم نہ بیٹھنا اللہ کرے نہ بیٹھنا اللہ کرے اگر کسی کے جوان بیٹے کی موت لکھی ہے نا تقدیر میں اللہ کرے جوان بیٹے کی موت سے پہلے بوڑھا باپ خود مر جائے نہ دیکھنا پڑے اچھا اکبر نکالوں جی بابا نکالے اچھا اکبر ملنا نہیں بیٹا میں برچھی نکال لگا یہ ڈھیر ساری صف آئی ہوئی ہے نبیوں کی دیکھنا چاہ رہے ہیں اکبر جیسا بیٹا حسین جیسا باپ برچھی جیسا زخم 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے حسین برشی کیسے نکالتے ہیں ٹوٹی ہوئی برشی میں حسین نے باجی ناد علی پڑھ کے ہاتھ ڈالا ہلکا سا حسین نے ہلاوا دی نا برشی کو جیسے ہی کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا اللہ کا عرش ہلنے لگا اللہ کا عرش میں نے ہلنے لگا حسین کہتے ہیں اکبر درد ہو رہی ہے اکبر جتنی تکلیف میں تھا نا بابا کی طرف دیکھ کے کہتا بابا تیری غربت کی قسم ہے میں نہیں ہلا کربلا ہل رہی ہے بابا میں ذرا نہیں ہلا میں نہیں ہلا بابا یہ پورا شہر آئے کربلا ہل رہا ہے آپ دکھا لے بچی اچھا اکبر نکالوں لیکن یہ نکل بابا میں مشورہ دوں میں سنا دوں جی بابا اس کی دونوں کے پھنسی ہوئی ہے میری پسلی بابا اس کی دونوں میری پسلیوں میں یوں الٹی ہو کے پھنسی ہوئی بیچ والی نوک میرے کلیجے میں اتری ہوئی ہے بابا یہ ایسے نہیں نکلے گی اچھا اکبر کیسے نکلے گی بابا ایک کام کریں آپ اپنے دونوں سانو رکھیں میرے سینے پہ اور میں صدقے بابا اپنے دونوں سانو دونوں گھٹنے طے کر کے میرے سینے پہ رکھیں تاکہ اگر میں ہلنے لگوں تو آپ کے سانو مجھے ہلنے لگے ٹھیک ہو گیا حسین نے اپنے دونوں سانو ختم ہو گئی مجلس انج ہائے کری میں اگلے سال تک نرمان نہ رہے میں ایک بار دی برچی سن کے ہائے دی کی تھی انہیں رات اگلے سال آنی ہے حسین نے گھٹنے اکبر